بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم دوستو بزرگوں، ابھی تک حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے باتیں چل رہی تھی اور ابھی تک ہماری بات جو ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ سے مکہ روانہ ہوئے اور مکے میں جب پہنچے شعبہ ابی طالب میں، یعنی جہاں پر آپ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جب اسلام کی دعوت دینا لوگوں میں شروع ہوا تھا اور آپ کو کفار مکہ بہت تکلیف دے رہے تھے، تو آپ نے جو ہے 3 سال جس گھاٹی میں گزارے، اس گھاٹی میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ مدینہ سے مکہ سفر کر وہاں پر قیام کیا۔ اور جب وہاں پر قیام کیا تو لوگ جو ہے آپ سے ملنے کے لیے آنے لگے اور کوفہ والے حضرات آنے لگے اور آپ کو جو ہے پیغام پیش کرنے لگے، خطوط پیش کرنے لگے کہ آپ ہمارے ساتھ آئیے، ہم آپ کا استقبال کریں گے، آپ کا اکرام کریں گے، آپ کے لیے ہماری جگہ خالی ہے، اور جو ہے آپ کو جو ہے آنے کے لیے آمادہ کرنے لگے کہ آپ ہمارے ساتھ کوفہ چلیے۔ تو آپ نے جو ہے اپنے بھائی حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کو کوفہ کے حالات معلوم کرنے کے لیے بھیجا کہ جائیے آپ دیکھیں کہ کوفہ کے کیا حالات ہے، کہ جو یہ لوگ جو باتیں کہہ رہے ہیں یہ سچ ہے یا کچھ غلط ہے یا اس میں کچھ جھوٹ ہے۔ اس لیے آپ نے حالات معلوم کرنے کے لیے اپنے بھائی حضرت مسلم بن عقیل کو بھیجا۔ تو حضرت مسلم بن عقیل 2 ساتھیوں کے ساتھ وہاں سے نکلے۔ راستے میں جو ہے بڑی پیاس کی شدت اور پانی نہ ملنے کی وجہ سے جو ہے ان دونوں ساتھیوں کا انتقال ہو گیا۔ پھر حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کوفہ میں داخل ہوئے تو کوفہ والوں نے آپ کو ہاتھوں ہاتھ لیا، لیکن ہاتھوں ہاتھ دینے کے بعد آپ کے مخالفت کا پھر اعلان کر دیا۔ یہ ساری باتیں ابھی تک ہو چکی ہیں۔ اب آگے حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے کیا کیا، اس کے تعلق سے آگے آپ کی خدمت میں آگے کی باتیں پیش کی جاتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کوفہ میں مسلم رضی اللہ عنہ کا خفیہ سلسلہ بیعت، یعنی چھپ کر جو ہے حضرت حسین کے متعلق بیعت لینا۔ اس اعلان سے مسلم گھبرا گئے اور رات کو اپنے قیام گاہ سے نکل کر اہل بیت کے ایک ہوا خواہ ہانی بن عروہ مزعجی کے یہاں پہنچے۔ اب زیاد کے اعلان سے سب خوف زدہ ہو رہے تھے، اس لیے ہانی کو پہلے مسلم کو ٹھہرانے میں تذبذب ہوا، لیکن پھر زمانہ مکان کے ایک محفوظ حصے میں چھپا دیا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا ایک بڑا حامی شریک بن اعور سلمی، جو بصرہ کا ایک مقتدر اور معزز شخص تھا، عبید اللہ بن زیاد کے ساتھ کوفہ آیا ہوا تھا۔ اس تعلق سے ہانی نے اسے بھی اپنا مہمان بنایا اور مسلم کے ساتھ ٹھہرایا۔ اس نے ہانی کو مسلم کی امداد پر آمادہ کیا اور مسلم کے پاس حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے حامیوں کی خفیہ آمد و رفت شروع ہو گئی اور ان کی بیعت کا سلسلہ جاری ہو گیا۔ سوء اتفاق اسی دوران میں شریک بیمار پڑ گیا۔ ابن زیاد کو خبر ہوئی تو وہ عیادت کے لیے آیا۔ اس کے آنے کی خبر سن کر شریک نے پہلے سے اس کا قصہ چکانے کا بندوبست کر لیا اور مسلم کو ایک خفیہ مقام پر چھپا کر ہدایت دی کہ وہ موقع پاتے ہی نکل کر ابن زیاد کا کام تمام کر دے۔ اس کے بعد بصرہ کی مستر خلافت تمہارے لیے خالی ہو جائے گی، اور اگر کوئی مزاحم یعنی درمیان میں کوئی آڑے نہ آئے گا، مزاحم باقی نہ رہے گا۔ ہانی نے اپنے گھر میں یہ صورت ناپسند کی، لیکن شریک نے اسے اس قتل کو مذہبی خدمت بتا کر ہانی کو آمادہ کر لیا۔ اس کے بعد عبید اللہ بن زیاد عیادت کے لیے آ گیا اور دیر تک بیٹھا رہا، مگر مسلم رضی اللہ عنہ نہ نکلے۔ شریک نے اشارہ بھی کیا، مگر کسی وجہ سے مسلم رضی اللہ عنہ نے عملہ مناسب نہ سمجھا اور ابن زیاد بچ کر نکل گیا۔ اس کی واپسی کے بعد شریک نے کہا، تم نے بڑی بزدلی سے کام لیا۔ مسلم نے جواب دیا، اول ہمارے میزبان ہانی کو یہ صورتحال پسند نہ تھی، دوسرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ ایمان اچانک حملے سے روکتا ہے اور اچانک حملہ مسلمانوں کی شایان شان نہیں، میرے پاؤں پکڑ لیتا تھا۔ بہرحال
مسلم نے اپنی دینداری کی بنا پر ابن زیاد کے قتل کا بہترین موقع کھو دیا، لیکن اس کے بعد بھی ان کا سلسلہ بیعت بدستور برابر جاری رہا اور 18,000 اہل کوفہ ان کے ہاتھ پر بیعت کر کے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے زمرہ عقیدت میں داخل ہو گئے۔ ہانی مزعجی کا قتل۔ ابن زیاد کو مسلم کی تلاش میں عرصہ گزر چکا تھا۔ ہانی مزعجی جنہوں نے حضرت مسلم رضی اللہ عنہ کے اپنے گھر پر پناہ دی، تو ان کا قتل کیسے ہوا اس کے تعلق سے پڑھا جا رہا ہے۔ ابن زیاد رضی اللہ عنہ کو مسلم کی تلاش میں عرصہ گزر چکا تھا، لیکن ابھی تک اسے ان کا پتہ نہ چلتا تھا۔ آخر کار اس نے اپنے غلام معقل کو سراغ رسانی پر معمول کیا۔ اس قسم کی خفیہ تحریکوں کا پتہ چلانے کے لیے بہترین مقام مسجد تھی، کیونکہ مسجد میں ہر قسم کے لوگ آتے ہیں، اس لیے یہ غلام سیدھا جامع مسجد پہنچا۔ یہاں دیکھا کہ ایک شخص مسلسل نمازیں پڑھ رہا ہے۔ معقل نے نمازوں کی کثرت سے قیاس کیا کہ یہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے حامیوں میں سے ہے، اور اس کے پاس جا کر کہا، میں شامی غلام ہوں، خدا نے میرے دل میں اہل بیت نبوی کی محبت ڈال دی، میرے پاس 3,000 درہم ہے، میں نے سنا ہے کہ یہاں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا کوئی داعی آیا ہے، میں یہ حقیر رقم اس کی خدمت میں نظر کے طور پر پیش کرنا چاہتا ہوں کہ وہ اس کو کسی کار خیر میں صرف کرے۔ یہ سن کر داعی نے سوال کیا، مسجد میں اور مسلمان بھی ہیں، تم نے خاص طور پر مجھ سے یہ سوال کیوں کیا؟ معقل نے جواب دیا، آپ کے بشرے پر یعنی پیشانی پر خیر کے آثار نظر آئے۔ معقل کی اس پرفریب گفتگو سے وہ شخص دام میں آ گیا، یعنی بک گیا۔ اس کو معقل کی حمایت حسین رضی اللہ عنہ کا یقین ہو گیا۔ چنانچہ اس ملاقات کے دوسرے دن معقل اس داعی کے ہمراہ مسلم رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچا اور 3,000 درہم پیش کر کے بیعت کی، اور حالات کا پتہ چلانے کے لیے اظہار عقیدت و خدمت کے بہانے انہی کے پاس رہنے لگا۔ رات بھر مسلم رضی اللہ عنہ کے پاس رہتا اور دن کو ابن زیاد کے پاس جا کر مفصل رپورٹ پہنچاتا۔ ہانی چونکہ مقتدر آدمی تھے، اس لیے ابن زیاد کے پاس آیا جایا کرتے تھے، لیکن جب سے مسلم کے مشن کے کارکن ہو گئے تھے، اس وقت سے بیماری کا بہانہ کر کے آنا جانا چھوڑ دیا تھا۔ ایک دن زیاد کے پاس محمد بن اشعث اور اسما بن خارجہ آئے۔ ابن زیاد نے ان سے پوچھا کہ ہانی کا کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا بیمار ہے۔ ابن زیاد نے کہا کیسے بیمار ہے کہ دن بھر اپنے دروازے پر بیٹھے رہتے ہیں؟ یہ دونوں یہاں سے واپس گئے تو ہانی سے ابن زیاد کو سوء ظن بیان کیا کہ ابن زیاد کا تمہارے تعلق سے برا خیال ہے، اور کہا کہ تم ابھی ہمارے ساتھ چلو تاکہ اسی وقت معاملہ صاف ہو جائے۔ ان دونوں کے کہنے سے ہانی ان کے ساتھ ہو گئے، مگر دل میں چور تھا، اس لیے قصر عمارت کے پاس پہنچ کر ان کو خوف پیدا ہوا۔ انہوں نے کہا کہ مجھے اس شخص سے ڈر معلوم ہوتا ہے۔ محمد بن اشعث نے اطمینان دلایا۔ محمد بن اشعث نے اطمینان دلایا کہ ڈرنے کی کوئی وجہ نہیں، تم بری الذمہ ہو، اور ہانی کو اندر لے گئے۔ ابن زیاد کو تمام خفیہ حالات کی خبر ہو چکی تھی۔ اس نے ہانی کو دیکھتے یہ شعر پڑھا، ارید عباہ و یرید قتلی، میں اس کو انعام دینا چاہتا ہوں جو مجھے قتل کرنا چاہتا ہے، قبیلہ مراد سے اپنے کسی دوست کو معذرت کے لیے لا۔ ہانی نے یہ شعر سن کر پوچھا اس کا کیا مطلب ہے؟ ابن زیاد نے کہا مطلب پوچھتے ہو؟ مسلم کو چھپانا، ان کی بیعت کے لیے لوگوں کو خفیہ جمع کرنا، اس سے بڑھ کر سنگین جرم اور کیا ہو سکتا ہے؟ ہانی نے اس الزام سے انکار کیا۔ ابن زیاد نے اسی وقت معقل کو طلب کیا اور ہانی سے کہا اسے پہچانتے ہو؟ معقل کو دیکھ کر ہانی کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ اب وہ سمجھ گئے کہ یہ شیعیت کے بھیس میں جاسوسی کر رہا تھا۔ اس عینی شاہد کے سامنے انکار کی کوئی گنجائش نہ تھی، اس نے صاف صاف اقرار کر لیا کہ آپ سچ کہتے ہیں، لیکن خدا کی قسم میں نے مسلم کو بلایا نہیں تھا، اور کل واقعہ صحیح بیان کر کے وعدہ کیا کہ ابھی جا کر انہیں اپنے گھر سے نکالے دیتا ہوں اور نکال کر واپس آتا ہوں، لیکن ابن زیاد نے اس کی اجازت نہ دی اور کہا کہ خدا کی قسم تم اس وقت یہاں سے واپس نہیں جا سکتے جب تک مسلم یہاں نہ آ جائے۔ ہانی نے جواب دیا یہ نہیں ہو سکتا، خدا کی قسم میں اپنے مہمان اور پناہ گزین کو قتل کے لیے کبھی تمہارے حوالے نہیں کروں گا۔ یہ جواب سن کر ابن زیاد بے تاب ہو گیا اور اس زور سے ہانی کو بید مارا کہ ان کی ناک پھٹ گئی
اور ابرو کی ہڈی ٹوٹ گئی اور انہیں ایک گھر میں ڈلوا دیا۔ ادھر شہر میں یہ افواہ پھیل گئی کہ ہانی قتل کر دیے گئے۔ یہ افواہ سن کر ہانی کے قبیلے والے ہزاروں کی تعداد میں قصر امارت پر ٹوٹ پڑے، یعنی جہاں عبید اللہ بن زیاد ٹھہرا ہوا تھا وہاں پر، اور انتقام کا نعرہ لگانے لگے۔ یہ نازک صورت دیکھ کر ابن زیاد بہت گھبرایا اور قاضی سے کہا، آپ ہانی کو اپنی آنکھ سے دیکھ کر ہانی کے قبیلے والوں کو اطمینان دلا دیجئے کہ وہ قتل نہیں کیے گئے۔ چنانچہ قاضی صاحب ہانی کے معائنے کے لیے گئے۔ ہانی اپنے قبیلے والوں کا شور ہنگامہ سن رہے تھے۔ قاضی کو دیکھ کر کہا، یہ آوازیں میرے قبیلے والوں کی معلوم ہوتی ہے، انہیں آپ صرف اتنا پیام پہنچا دیجئے کہ اگر اس وقت ان لوگوں میں سے 10 آدمی بھی آ جائے تو میں چھوٹ سکتا ہوں۔ لیکن قاضی شریح کے ساتھ جاسوس لگا ہوا تھا، اس لیے وہ یہ پیام نہ پہنچا سکے اور بنی مزعج کو ہانی کی زندگی کا یقین دلا کر واپس کر دیا۔ تو میرے دوستو، آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ آگے انشاءاللہ اہل کوفہ والوں نے کیسی غداری کی حضرت مسلم رضی اللہ عنہ کے ساتھ، اس کے متعلق ہم آگے آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔